والدہ کا جو انتقال ہوا تو آپ ان کو دیکھ سکے؟ وہ تو میں نہیں دیکھ سکا، میں یہاں جیل میں بند تھا. وہاں پہ جب آپریشن کے دوران تھا تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا پکڑے جاتے تھے، مطلب سیاسی میٹر تھا ایک، اس میں بھی تھا سر. وہ ایک تو مطلب جیل اور دوسرا ایسا حادثہ تو بندے کا جو ہے نا بس اللہ پاک صبر ہی دیتے. تو میں یہاں پہ ان کے لیے دعا کی ہے، اور دعا کرنے کے علاوہ اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا ان کے لیے. اس ٹائم کیا ذہن میں سوچ آئی کہ یار والدہ کا انتقال ہے اور میں اس قید میں ہوں، اگر باہر ہوتا تو کیا کرتا؟ کیا فیلنگز تھی اس کی؟ 5 بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ ابھی وہاں پہ گھر میں اپنا کام کرتے ہیں. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رانا محمد نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. ناظرین، اس وقت میں سینٹرل جیل میں موجود ہوں اور میرے ساتھ 19 سال سے قتل کی سزا کی قید کاٹنے والے بزرگ عزیز بھائی جو ہے موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے 19 سال کس طرح سے اس جیل کال کوٹری کے اندر گزارے، 4 دیواری میں قید. گھر والوں کی یاد آتی ہے نہیں آتی، کیا فیلنگز ہیں ان کی، کتنی فیملی ہے، کس طرح سے یہاں پہنچے، تمام تر تفصیلات انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم عزیز بھائی. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا کس طرح سے اتفاق ہوا، کس جرم کا ارتکاب کیا اور یہاں پر آپ پہنچے؟ سر میں 2005 میں سے مطلب جیل میں ہوں یہاں پہ. تو 2007 میں مجھے سزا ہوئی ہے، اور جب میں یہاں جیل آیا تو پہلے مجھے اردو بولنا اور سندھی مطلب پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا. اچھا، پہلے یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے آئے، پیچھے کیا ہوا تھا، کیا ایسا جرم ہوا جس کی وجہ سے آپ آئے، پھر آپ کو سزا ہوئی؟ تو میں اس طریقے سے ہے کہ بلوچستان میں جو 2005 میں مشرف دور میں آپریشن ہوا ہے، اس دور میں میں بھی یہاں پہ مطلب گرفتار ہوا اور یہاں پہ آ گیا، بند ہو گیا جیل میں. تو آپ پر جو ایک الزام ہے وہ 302 یعنی جی قتل کا الزام. جی. تو کس کا قتل کیا یا الزام ہی رہا؟ تو الزام ہے بس وہاں پہ جب آپریشن کے دوران تھا تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا پکڑے جاتے تھے، مطلب سیاسی میٹر تھا ایک، اس میں بھی تھا. تو یہاں پہ جیل میں آیا میں. تو جب شروع میں آیا تو مجھے صرف بلوچی کے علاوہ، بات کرنے کے علاوہ مطلب کہ کچھ لکھائی پڑھائی کوئی بات کرنا اردو میں کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو یہاں پہ میں نے کلاسوں میں مطلب داخلہ لیے اور فائن آرٹ جوائن کیے. تو یہاں پہ میں نے پینٹنگ بنانا سیکھی ہے، بہت سارے نمائشوں میں نے حصہ لیے اور فرسٹ پوزیشن بھی لی ہے. یہاں پہ میں نے جو ہے نا تو انعامات بھی حاصل کیے ہیں. تو فائن آرٹ کے ذریعے میں نے یہاں پہ اپنے آپ کو مطلب کہ سکون والی زندگی میں لے کے، جیل تو ویسے جیل ہے لیکن اگر ہم فائن آرٹ میں آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی ہنر میں اور کام میں لگ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے جیل کا تکلیف، ٹینشن، اور گھر والوں سے بھی تھوڑا سا ذہن ہٹ جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. گھر والوں کا بتائیے گا، آپ کی فیملی میں کتنے لوگ موجود ہیں، والد والدہ بہن بھائی کتنے ہیں؟ میرے بہن بھائی ہیں، والد اور والدہ مطلب کہ فوت ہو چکے ہیں. تو میرے بہن جب آپ بھائی ہیں. یہاں پر آئے تب وہ حیات تھے؟ جی. اس کے بعد جو ہے نا وہ فوت ہو گئے ہیں. تو ابھی میرا تو مطلب بلوچستان میں ہے گھر، تو میں یہاں پہ ابھی فیملی والوں سے دور ہوں. لیکن مجھے یہاں پہ اللہ پاک نے ایسی افسران دیے ہوئے ہیں کہ سینٹرل جیل کراچی میں، کہ ہمیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم اپنے فیملی سے دور ہیں. ابھی جیسے فیملی کی کیا فیلنگس تھی جب آپ کو سزا ہوئی، تو اس کے بعد آپ کی فیملی کی کیا فیلنگس تھی، اور والدہ کا جو انتقال ہوا تو آپ ان کو دیکھ سکے؟ وہ تو میں نہیں دیکھ سکا، میں یہاں جیل میں بند تھا. مطلب کہ ہمارے وہاں پہ بلوچستان بہت مطلب کہ پسماندہ علاقہ ہے، اس میں سے کوئی کراچی کا مطلب کہ بہت دور بھی تھا، آنے جانے کا بھی مسئلہ تھا. مطلب کہ میرا کوئی ایسا آخری ٹائم پہ کوئی ملاقات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوئے. تو میں یہاں پہ ان کے لیے دعا کی ہے، اور دعا کرنے کے علاوہ اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا ان کے لیے. اس ٹائم کیا ذہن میں سوچ آئی کہ یار والدہ کا انتقال ہے اور میں اس قید میں ہوں، اگر باہر ہوتا تو کیا کرتا؟ کیا فیلنگس تھی اس دوران؟ سر وہ ایک تو مطلب جیل اور دوسرا ایسا حادثہ تو بندے کا جو ہے نا بس اللہ پاک صبر ہی دیتے. تو اللہ پاک سے صبر ہی مانگا ہے، اللہ پاک نے صبر دیا ہے. بس اپنا عبادت کی ہے، نماز کی. 5 بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ ابھی وہاں پہ گھر میں اپنا کام کرتے ہیں، مطلب گزارا کر رہے ہیں، اپنا گھر میں ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ جیل میں. جی تو کیا کبھی کوئی گھر والوں کی یاد آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جی گھر والوں کی یاد تو آتی ہے، لیکن یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ماحول ایسا بنائے ہوئے ہے کہ جو اچھے کام کرتے ہیں، جو کسی کلاس میں یا کسی بھی ہنر میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جیل انتظامیہ اس طریقے سے مطلب کہ ملتا ہے، ان کو ٹریٹ کرتا ہے کہ بھائی فیملی کی ضرورت ہی نہیں ہے سمجھو.
کہ جو بھی لیکن پریشانی رعایت تو نہیں ہے نا, اگر کسی بھی جرم کی کا آپ کوئی بھی جرم کرتے ہیں اس کے لیے کوئی رعایت تو نہیں ہے نا یہاں پر. رعایت نہیں ہے. رعایت اس کے لیے نہیں ہے کہ جو ڈسپلن آؤٹ کرتا ہے, جو ڈسپلن میں رہتا ہے تو اس کے لیے مطلب بہت سارے فائدے ہیں. ابھی جیسے میں صبح سے 7 بجے میرا ٹوٹل کھلتا ہے, میں شام کو 7 بجے یا 5 بجے جیسے ٹوٹل بند ہوتا ہے پھر میں بند ہوتا ہوں. باہر والوں کو کیا میسج دیں گے جو دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کو, ان کے والدین کو, بچوں کو, کیونکہ آپ 19 سال سے موجود ہیں یہاں پہ, تو مختلف نوعیت کے مقدمات میں گرفتار ملزمان یا الزام کے تحت جو ہے وہ یہاں پر آتے ہوں گے. آپ ان کو دیکھتے بھی ہوں گے کیا کیا مسائل ہیں ان کے, کچھ الزام کے تحت کوئی کچھ کر کے آتا ہے, تو آپ ان کے والدین کو کیا میسج دیں گے کہ جس سے وہ کسی جرم کا ارتکاب نہ کریں اور یہاں تک نہ پہنچ سکیں؟ میں پہلے شروع میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ جب 2017 کے بعد نا, جیسے کہ سیتو صاحب, احسان مار صاحب, فضل میر صاحب, یوسف صاحب, اس طریقے کا ٹیم ہمارے ساتھ جیسے آ گیا ہے تو بہت سارا چینجنگ ہو گیا اس میں. پہلے جو ماحول تھا اس میں بھی پریشان تھا, لیکن اس کے بعد 2017 کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا سکون میں آ گئے اور کلاسوں میں آ گئے. تو ابھی ہمیں یہ مطلب کہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم جیل میں ہیں. دوسرا ہے کہ باہر والوں کے لیے میں یہ میسج دوں گا کہ اپنے والدین کو اور اپنے مطلب کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کس طریقے سے کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کہاں پہ کیا کر رہے ہیں, تو ان کو توجہ دینا چاہیے, بجائے ان کے کہ ان سے بالکل ہی مطلب پوچھیں ہی نہیں کہ بھئی آپ کہاں گئے تھے, کیا کر رہے تھے. تو اس طریقے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. جب تک اگر وہ ایسے کریں گے تو ظاہر بات ہے تو بچے اپنے مطلب کسی غلط صحبت میں بیٹھیں گے, کسی نہ کسی جرم کے ارتکاب ہو جائے گا, تو پھر اس میں سے جیل بھی ہو سکتی ہے اور بہت ساری پریشانی ہو سکتی ہے. جیسے میں 19 سال سے جیل میں یہاں پہ جیل کاٹ رہا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے باہر دنیا کیسا ہے کیا ہے. میرے گھر والے, مجھ سے زیادہ میرے گھر والے پریشان ہیں. اچھا, جو بچے اور نوجوان اپنے والدین کی نہیں سنتے, رشتہ دار اہل و عیال کی نہیں سنتے, وہ غلط صحبت بھی اختیار کرتے ہیں, رات کو دیر سے گھر جانا, مختلف انلیگل ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کو کیا میسج دیں گے کہ کتنی تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے اندر, کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں, وہ ذرا بتائیے. کیونکہ آپ 19 سال میں تمام تر چیزوں کو دیکھ چکے ہیں, اپنوں کا دکھ, اپنوں کی خوشی میں نہ شامل ہونے کا دکھ, اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں, ان کی اس حوالے سے کوئی میسج؟ میں ان بچوں کو, ان جوان لڑکوں کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ بیٹا اگر زندگی میں اپنے والدین اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مطلب رہنا ہے تو کسی غلط صحبت میں نہیں جانا ہے. اگر غلط صحبت میں جائیں گے تو یہاں پہ جیل ہے, یہاں پہ جو ہے نا بہت ساری مشکلات بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں. تو ہر بندہ یہاں پہ جیل میں جو ہے نا مطلب جس طریقے سے ہم گزار رہے ہیں, ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گزارے. اللہ پاک بھی صبر ہر بندے کے اس میں دیتا ہے, لیکن جو صبر مانگتا ہے ان کو صبر دیتا ہے. تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ غلط صحبتوں سے بچو, اپنے ماں باپ کی جو ہے جو فرمان بردار بنو, ان کی بات مانو. وہ ہمارے لیے اچھی ہی سوچتے ہیں, وہ جیسے بھی کہیں, وہ ہم سے بڑے ہیں, وہ ہمارے لیے اچھا ہی سوچیں گے. اچھا, ماں باپ کی جب آپ کے والد والدہ حیات تھے, لاسٹ ٹائم جب آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کوئی پیغام دیا ہو آپ کو, یا کوئی ایسی بات کہی ہو جو آپ کو یاد ہو؟ میں جب یہاں جیل میں بند ہو گیا تو تمہارے مطلب ملاقات نہیں تھی. 2 ڈھائی سال 3 سال کے بعد جو ہے نا یہ واقعہ ہوا ہے, اور اس کے بعد مطلب ملاقات ہی نہیں تھی, میں ملا ہی نہیں ان لوگوں سے.